السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں ماجد خان اور آپ دیکھ رہے اردو ہسٹری یوٹیوب چینل۔ ہم بات کریں گے ارطغرل کے بارے میں عثمانی روایات۔ جیشا کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترک میں اس روایات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات طلباء علم کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا، لیکن اس ادوار کے ذریعے کم اور بعد اردو میں لکھی گئی روایات میں تصدیق کی وجہ سے کچھ بھی یقین سے کہنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے اس مشہور روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر سے بہت ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی کا شکار تھا۔ ان لوگوں نے تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جیشا کا خیال ہے کہ سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے دونوں بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور انطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمران نے ان کی مدد کی۔ انطولیہ کے مغربی میں زمین دے دی۔ جیشا کی کتاب میں درج ہے۔ اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ پینکل مزید لکھتے ہیں کہ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل نامی ایک قائد سردار اور شمال مغرب میں انطولیہ کے سلجوق اور بازنطین کے بیچ علاقے میں سغود میں آباد ہوئے۔ اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سغود میں کچھ علاقے دے دیے، لیکن ارطغرل کا عثمان سے تعلق کے ساتھ جوابات ہے کہ عثمان کا تعلق آج کے ترک میں انطولیہ کے علاقے میں آباد ترک آنابادوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت انطولیہ کی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کہ صرف ان کا خاندان قائی سے ایک چھوٹی ریاست بنی اور پھر انطولیہ کی بڑی سلطنت بنی، 3 براعظموں میں پیدا ہوا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14 صدی کے اول میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دور میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھ گئے۔ ایک مورخ کے مطابق خاندان کا مسلسل اتنی دیر تک حکومت کرنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ مورخ کلائن لکھتے ہیں، پینگل اپنی کتاب عثمان کا خواب کا تبصرہ کرتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتے ہیں، عثمان کا کامیابی کے وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن انطولیہ میں وہ علاقے جو کسی حد تک آج کے ترک سے مطابقت رکھتے ہیں، میں اپنے صدی میں پر پھیلی ہوئی لڑائی میں ان کو بڑی شکست دے دی۔ لیکن تاریخ میں نامعلوم والا سکہ سب کو حیران اور پریشان کر دے۔ آخرکار نامعلوم تاریخ والا سکہ۔ پینکل لکھتے ہیں کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے برائے کردہ عثمان والد ارطغرل درج ہے۔ پینکل مزید لکھتے ہیں کہ عثمان کا اپنا نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قائی سردار نہیں تھا، بلکہ انطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر رکھنا خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ تاریخ میں عثمان کا پہلا ذکر ملتا ہے 1300 کے قریب۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا، سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ میں بازو کھلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ استنبول کے قریب لڑی گئی اور اس میں بازنطین کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح عثمان نے بہت سے فتوحات حاصل کر کے عالم اسلام کا پرچم سر بلند رکھا۔